أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الآية. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ سب پیغمبر جو ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ. بعض پیغمبر ان میں ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کہ اللہ نے جن سے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات. اور بعض ایسے ہیں کہ بلند کیے ان کے درجے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات. اور ہم نے حضرت مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے ان پیغمبروں کے بعد. من بعد ما جاءتهم البینات. بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس واضح توحید کے دلائل. ولکن اختلفوا. لیکن انہوں نے باہمی اختلاف کیا. فمنہم من آمن. ولیکن اختلفوا. لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر. بعض ان میں سے ایمان لے آئے اور بعض ان میں سے کافر ہی رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. صدق اللہ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قریب قریب ہو جائیں. اس طرف دیوار کی جانب ہو جائیں تاکہ یہ جگہ خالی ہو جائے. جزاک اللہ خیر. تھوڑی دیر ہے مشقت کریں. مجاہدہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 253 یعنی تیسرے پارہ کی پہلی آیت آج ہمارے سبق میں شامل ہے. اللہ تعالی ہمیں کلام مقدس کی سمجھ نصیب فرماویں. میرے پیارے بھائیوں، اس سے پچھلی جو آیات بینات ہم نے پڑھی تھیں ان میں مقصودی جملہ یہ تھا
ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، کہ اگر اللہ تعالی قتال کا حکم نہ دیتے، جہاد کا حکم نہ دیتے، اور یوں ہی ظالموں کو کھلا چھوڑے رکھتے اور ان کا راستہ نہ روکا جاتا تو ساری زمین جو ہے فتنہ فساد سے بھر جاتی، تباہی پھر جاتی فتنہ و فساد کے ذریعے۔ تو وہاں پر اس مقصودی جملہ کے اندر کون سا عنوان تھا؟ فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں سورہ بقرہ کے اندر قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جانی اور مالی قربانی دو، تو اس کی کوئی وجوہات بھی تو ہو سکتی ہیں، بغیر کسی وجہ کے تو دوسروں کی جان لینے کا حکم نہیں ہے یا اپنی جان دینے کا حکم نہیں ہے۔ آخر اتنا بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ فرمایا پہلی وجہ قتال فی سبیل اللہ کی، یا ہم کہیں پہلی علت وجہ قتال فی سبیل اللہ کی کہ اللہ کی زمین میں امن برقرار رہے۔ کیا ہو جی؟ یعنی قتال فی سبیل اللہ عام ایک قتال ہے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، قتل و غارت گری، انہوں نے ان کا مار دیا، انہوں نے ان کے مار دیے، پارٹیوں کے جھگڑے، یہ فتنہ فساد کی جڑ ہے، اس سے فتنے پھیلتے ہیں۔ اور فتنوں کا خاتمہ ہے کہ ظالم سے مظلوم کو نجات دلائی جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے اور ظالم کو ظلم سے باز رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ فرمایا ظالم کی بھی مدد کر، مظلوم کی بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس کو ظلم سے بچانا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، یہ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے باز رکھنا اور روکنا یہ ظالم کی مدد ہے، وہ جب ظالم ظلم سے رک جائے گا تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا قتال فی سبیل اللہ، مسلمانوں کو چاہیے کہ مظلوموں کو ظالموں کے ہاتھوں محفوظ رکھیں، یہ پہلی وجہ ہے تاکہ اللہ کی زمین میں امن برقرار رہے۔ دوسری وجہ بھی آج ہم قتال کی پڑھنے لگے ہیں کہ قتال فی سبیل اللہ کی دوسری علت اور وجہ کیا ہے۔ آخر کوئی علتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، وہ بھی آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق کے اختتام پر اور دوسرے پارہ کے آخری آیت میں یہ مضمون پڑھا تھا کہ طالوت اور جالوت کا تفصیلی قصہ سنا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ آپ علیہ السلام کو سنا دیا گیا۔ فرمایا دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے جب یہ واقعہ ہوا، اور آپ علیہ السلام وہاں موجود بھی نہ تھے جب یہ واقعہ ہوا، آپ علیہ السلام غیب دان بھی نہیں کہ غیب کے ذریعے یہ واقعہ معلوم ہو جائے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ میں اللہ کی آیتیں ہیں کہ میں اللہ اپنے نبی کے سامنے پڑھ سناتا ہوں، یعنی اپنے نبی کو میں نے یہ واقعات بتائے وحی کے ذریعے۔ کس کے ذریعے جی؟ وحی کے ذریعے۔ تو معلوم ہوا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے پیغمبر پھر جس پہ ہم وحی بھیجتے ہیں وہ میرا پیغمبر ہوا کرتا ہے۔ کون ہوتے؟ اسے ہم پیغمبری عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا آپ کو پیغمبری عطا فرمائی، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ شان و عظمت والے ہیں کہ اللہ تعالی کی جانب سے پیغام آتے ہیں اور آپ امت تک پہنچاتے ہیں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی ہے۔ اب ذرا بات سمجھیے گا، قتال کیوں کرنا ہے؟ فرمایا جب میرے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کا مسئلہ اور محاذ خطرے میں پڑ جائے تو ایمان والو تم نے جان بھی دینی ہے اور مال بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت جیسے اللہ کی توحید کا مسئلہ قیمتی ہے، ایسے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ بھی قیمتی ہے، اس کے لیے بھی جان دینی ہے۔ پھر فرمایا آج کے سبق میں کہ دیکھو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے وحی نہیں کی
یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واحد پیغمبر نہیں ہیں، آپ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی نبی ہو گزرے، کئی رسول ہو گزرے، نبیوں اور رسولوں کی ایک جماعت گزری ہے۔ تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آپ علیہ السلام کے لیے تسلی ہے۔ فرمایا تلک الرسل، یہ جو پیغمبر ہیں، یہ جو پیغمبروں کی ایک جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تسلی کیسے آپ علیہ السلام کے لیے؟ جی تسلی یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام اپنی امت کو سناتے اور پہنچاتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس تبلیغ کی وجہ سے ستایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہوحان کیا جاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وحی کے پہنچانے کی وجہ سے بسا اوقات تو قتل کے منصوبوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر منافقین تہمتیں بھی لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر جی گھبرانا نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی یہ کام اکثر نبیوں کے ساتھ ہو گزرے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے انہوں نے حالات کا مقابلہ کر کے پھر بھی میں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اپنی امتوں تک۔ میرے محبوب آپ نے بھی حالات کا مقابلہ کر کے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچانا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ان واقعات میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی مماثلت ہے، تشبیہ ہے زندگی کی۔ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو حسد کی بنیاد پر اپنے ہی قریبی عزیزوں نے گھر سے نکالا، والدین سے جدا کیا اور وطن سے بے وطن کر دیا۔ میرے پیغمبر آپ کو بھی آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے بالآخر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن اور 3 راتیں کنعان کے کنویں میں گزاری ہیں ان بھائیوں کی مہربانی کی وجہ سے۔ فرمایا حاسدین کے حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی پر یہ تکلیف آئی۔ میرے پیغمبر آپ بھی ذرا دیکھیں، آپ کو بھی انہی قوم والوں کے ستانے کی وجہ سے 3 راتیں غار ثور میں گزارنا پڑی ہیں۔ 3 راتیں آپ کو بھی غار ثور میں گزارنا پڑی ہیں۔ پھر دیکھیے میرے پیغمبر جی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا پہنچے ہیں مصر کی منڈی میں، پھر مصر میں جا کر ان کو قیام ملا اور اللہ نے مصر میں ان کو اقتدار دیا۔ میرے پیغمبر جی آپ اپنوں کے ستائے ہوئے مکہ سے تو چلے گئے، اللہ نے آپ کو مدینہ میں قرار دیا، مدینہ میں اقتدار بھی دیا۔ پھر دیکھیے بالآخر یہی برادران یوسف تھے کہ انہوں نے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب پیش ہوئے اور پتہ چلا کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہے تھے کہ بھائی جی ہماری خطائیں ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، میرے ساتھ جو ذاتی طور پہ تم نے زیادتیاں کی میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ بھی اسی مکہ کے فاتح بن کر آئیں گے جس مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا، اور یہی آپ کی قوم کے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ آپ بھی کریم، آپ کے بابا بھی کریم، آپ کے دادا بھی مہربان، تو ہمیں معاف فرما دیجئے۔ پھر آخر یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم والوں سے کہا بتاؤ آج تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے، تم نے ہمیں کتنا ستایا تھا؟ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ جی آپ بڑے مہربان ہیں، آپ سے ہمیں اچھے کی امید ہے، آپ مہربان باپ دادا کی اولاد ہیں، معاف کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے وہی جملہ دہرایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے دہرایا تھا، لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، ذاتی طور پہ مجھے جتنا ستایا میں نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ یہ معاف کرنا نبیوں کی سنت کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آخر اس کے بعد عزت دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کے بعد عزت دیتے. ہاں پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت بھی لگی ہے. زلیخا نے تہمت لگائی اور پھر یوسف علیہ السلام کو جیل کی ہوا کھانا پڑی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہے ہیں. 3 سال تک آپ بھی قید رہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ ترین بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ، ان کے دامن پاک پر بھی منافقین نے داغ لگانے کی کوشش کی، تہمت لگانے کی کوشش کی. ارے یہ کیا مماثلت ہے، یہ تو بیوی پہ تہمت ہے. میرے بھائیوں، بیوی کو بدنام کرنا یہ شوہر کو بدنام کرنا ہے. کوئی فرق ہوتا ہے کیا؟ بیوی کو بدنام کرنا یہ شوہر کو بدنام کرنے کے مترادف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ پر یہ الزام کیوں لگا؟ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو جب بدنام کر دیا جائے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وقت، حیثیت اور مرتبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور لوگ آپ علیہ السلام کی بات لینا چھوڑ دیں گے. یاد رکھیے گا، بات لینا چھوڑ دیں گے. لیکن میرا رب ہے، میرے رب نے سورہ نور کی 18 آیات نازل کر کے سیدہ کائنات کی پاکیزگی بیان فرما دی اور واضح الفاظ میں فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے پیغمبر جی سبحانک، آپ کا جس طرح کردار پاک ہے اس طرح آپ کی عائشہ کا کردار بھی پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صفائیاں پیش فرما دی. تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انبیاء کی زندگیوں میں بڑی مماثلت ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، تھوڑا آگے آ جائیں، یہ جگہ خالی ہے، کھڑے ہو جاؤ، آگے آ جائیں. پیچھے کمروں میں بھی جگہ خالی ہے ماشاءاللہ. بس دل تنگ نہیں ہونے چاہیے، جگہ بہت ہے. آپ تو اتنی جگہ لے کے بیٹھے ہیں بھائی. اور آگے ہیں، اور آگے، اور آگے، اور آگے، اور آگے. ہاں جتنا قریب ہوں گے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ اب بھی آگے آ جائیں. ماشاءاللہ آگے توجہ ہے جی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کی زندگی کی بڑی مماثلت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شروع سے ایک فرعون کے ظلم و ستم کو سہ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک فرعون کے زیر عتاب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ بھی اس امت کے سب سے بڑے فرعون ابو جہل سے تھا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جنگ بدر والے دن جب ابو جہل قتل ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک فرعون تھا، ایک میری امت کا بھی فرعون تھا، لیکن میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے سخت ثابت ہوا ہے، سخت ثابت ہوا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قتل کا منصوبہ اس فرعون نے اپنی پارلیمنٹ میں بنایا تو موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین چلے گئے. مدین چلے گئے، 10 سال کے بعد واپس آئے. میرے نبی کو جب ستایا تو مدین نہیں مدینہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ہاں کیسی نسبت، مدین نہیں مدینہ چلے گئے اور 10 سال کے بعد واپس آئے. 10 سال کے بعد اللہ نے پھر فاتح مکہ بنایا. تو بہرحال میرے بھائیوں فرمایا کہ میرے پیغمبر جی تسلی رکھیے، جس طرح آپ سے پہلے نبیوں کو ستایا گیا اسی طرح دین کے بیان کی پاداش میں آپ کو بھی ستایا جائے گا. اگر انسان کرے حق بیان، یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، زبان حق گوئی کی عادی ہو اور پھر اس کے بعد آزمائشیں نہ آئیں، یہ دو باتیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ذرا مجھے بتائیں، کائنات کے لاکھوں کروڑوں میٹھی زبان والے جمع ہو جائیں، اعلیٰ اخلاق والے جمع ہو جائیں، میرے پیارے آقا کے اعلیٰ اخلاق کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ عظیم ہستی جن کے بارے قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب پیغمبر آپ تو اعلیٰ اخلاقی سواری کے بھی شاہ سوار ہیں. ایسا دکھتا ہے جیسے اعلیٰ اخلاق آپ کی سواری ہوں، لیکن اس کے باوجود پہلا دن ہے، صفا پہاڑی پہ تشریف لائے ہیں، قوم کو چادر ہلا کے جمع کیا ہے، قوم آ گئی، آپ علیہ السلام نے مثالیں دے کر ان کا ذہن بنایا، تیار کیا. آخر میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یعنی مکہ والو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے.
قوم میں سے سب سے پہلے میرے نبی کا چچا عبد العزا ابو لہب اٹھا اور پتھر اٹھا کے میرے نبی کی مبارک پیشانی کو لہولہان کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو بد دعائیں دیتے ہوئے ظالم کہنے لگا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا الہذا دعوتنا، کیا آپ نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ آپ کا دن اچھا نہ گزرے۔ میرے نبی کو بد دعا دے دی۔ تبا لک، یہ کہا میرا رب بھی پھر میرے نبی کا کیسا محافظ ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ چپ رہنا، ہم آپ کی طرف سے مقدمہ لڑیں گے۔ میرے پیغمبر آپ جواب نہیں دینا، ہم مقدمہ لڑیں گے۔ مقدمہ کیسا لڑا؟ ادھر اس نے کہا تبا لک سائر الیوم، میرے رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، وہی لفظ ہیں۔ فرمایا میرے نبی کو بد دعا نہ دے، جو بد دعا میرے نبی کو دی ہے میں اللہ بد دعا وہ تجھے دے رہا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ جن ہاتھوں سے میرے محبوب کی مبارک پیشانی کو لہولہان کیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا مجھے بتائیے گا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی تھی؟ بولتے نہیں ہیں جی؟ کسی کا حق چھینا تھا؟ کسی کو دکھ دیا تھا کبھی؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ چونکہ یہ عربی میں تھا، اور وہ کون تھے؟ عرب تھے۔ وہ ایک دم اس کلمہ کی گہرائی کو سمجھ گئے کہ یہ کلمہ کے اندر جو پہلے لا کی تلوار ہے، ہمارے عزا، لات، منات، حبل، عیساف، ان سب کی گردنیں اڑانے والی تلوار ہے۔ اگر ہم نے یہ کلمہ قبول کر لیا تو پھر سارے در چھوڑ کے ایک در کا ہونا پڑے گا۔ اور قرآن نے کہا، انہوں نے یہی کہا مشرکین نے، سورہ صاد کے اندر فرمایا 23ویں پارے میں اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ کیسا نبی ہے سارے معبودوں کے بارے کہتا ہے چھوڑ دو، ایک ہی کو معبود بنا لو، ایک ہی کو داتا، مشکل کشا، حاجت رواں، کرنیاں بھرنیاں والا، نفع نقصان کا مالک، نظر و منت کا مالک، پکاروں کے لائق، ہاں جی، نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا، عزت و ذلت کا اختیار رکھنے والا، ایک اللہ کو مانو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہماری روزی کا رب اور ہے، بارش کا رب اور ہے، اولاد کا رب اور ہے، دکان کا اور ہے، مکان کا اور ہے، گھر کا اور ہے، سفر کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم تو نیا نیا نشہ کرنے والے ہیں، ہم تو الگ الگ نشے کے عادی ہیں، اس لیے ہمیں ایک نشہ توحید گوارا، اور جس سے اس ایک نشے کی عادت ہو جاتی ہے اسے کوئی نشہ دنیا کا پھر پسند۔ اللہ ہم سب کو توحید کا نشہ لگا دے۔ کون سا؟ یہ کون سی سگریٹ میں استعمال ہوتا ہے؟ بولو بھائی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ہاں، یہ نشہ کیسے لگے گا؟ یہ نشہ اس نشے کے در سے لینا پڑے گا، اور توحید کے نشے کا در اللہ کا قرآن ہے۔ یہ نشہ کہاں سے ملے گا؟ سبحان اللہ۔ یہ نشہ ہی تو تھا نا بلال کو، انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، چربی پگھل پگھل کے، خون نکل نکل کے انگارے راکھ بنتے جا رہے ہیں، اور جب ان سے دشمن پوچھتا ہے بتا کیا خیال ہے، تو کہتا ہے احد احد احد۔ ارے ظالم، تجھے ایذائیں دے کر اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس ایک کے نام پر ایذائیں برداشت کر کے بلال کو مزہ آیا ہے۔ یہ نشہ توحید ہی تو ہے نا میرے بھائی، جس سے یہ نشہ لگ جاتا ہے پھر وہ اپنا آپ قربان کر دیتا ہے۔ تو فرمایا سب نبیوں کو ستایا گیا، کس مسئلے کے لیے بھائی؟ بولو لا الہ، اللہ کرے یہ دل کے دریچوں میں اتر جائے۔ فرمایا پھر سنو، رسول تو آئے مگر سارے رسول برابر نہیں، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی نبی رسول ایسے گزرے جن سے اللہ نے کلام فرمائی۔ کون ہے وہ؟ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ ایسے گزرے جن کے اللہ نے مرتبے بلند کر دیے، مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیں، چونکہ احادیث میں کئی الفاظ ہیں، میں تھوڑا ان شبہات کا ازالہ کرتا چلوں۔ میرے بھائیوں، قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آتا، قرآن میری نبی کی تفسیر کے بغیر سمجھ، اس لیے ہم تو اللہ کے احکامات کو لینے والے ہیں پیارے آقا کے مبارک طریقوں کے مطابق۔ ہاں، اللہ کے حکموں کو پورا اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، بلکہ اپنے پیارے نبی کی سنت کے مطابق۔ حدیث میں آیا
ایک یہودی نے ایک صحابی کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس نے قسم کھائی کہ مجھے اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی۔ صحابی کا پارا چڑھ گیا، اس نے کھینچ کے تھپڑ مار دیا، ارے ظالم یہودی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے نبی سے بڑھا رہا ہے۔ تھپڑ مار دیا اس نے یہودی کو۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کے صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے اس بات کی وجہ سے کہ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سارے جہان پر فضیلت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا، خیال کرو مجھے باقی نبیوں پر فضیلت مت دو۔ ہاں، ہل گئے نا، مجھے باقی نبیوں پر فضیلت، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو اس کی تشریح فرمائی، فرمایا بھائی تمہیں کیا پتا، قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن مجھ سمیت سارے انبیاء بھی اللہ کے جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے، مجھ سمیت سارے انبیاء بھی بے ہوش ہوں گے، اور فرمایا سارے نبیوں میں سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، اور جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوش و حواس میں اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ فرمایا خیال کرو ہم بے ہوش ہو گئے مگر اس دن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ خیال کرنا، جبکہ یہ بات تو اٹل ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی نبی اور رسول کو نہیں ہے، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے میں جوابات دے دوں تاکہ اس طرح کی روایات سے کوئی آپ کا ذہن الجھا نہ دے۔ سب سے پہلی وجہ آپ علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ کسی نبی کا مقام گھٹا کر مجھے اس سے مت بڑھاؤ۔ ایسا نہیں ایک پیغمبر کی توہین کرنے لگ جاؤ اور ایک نبی کا مقام، جیسے یہودیوں نے کیا، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں بکتے تھے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، فرمایا ہم ایمان والے ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق، یہ فرق کیا مطلب ہے؟ ایک کو سچا اور ایک کو غیر سچا ہم قرار نہیں دیتے، سارے سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ ہونے کا کیا اشارہ تھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام گھٹانے کی سوچ دل دماغ میں نہ لانا، کہیں اللہ کے نبی کی توہین نہ کر بیٹھو۔ دوسری وجہ، اللہ اکبر، دوسری وجہ یہ بے ہوش نہ ہونا موسیٰ علیہ السلام کا جزوی فضیلت، کلی فضیلت نہیں بلکہ خاص ایک موقع کی فضیلت۔ وہ کیسے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں اللہ کے جلال کی وجہ سے۔ کوہ طور پر جب کہنے لگے کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے کلیم آپ مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ فرمایا نہیں میرے اللہ میں دیکھوں گا۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اس پہاڑ پہ اپنے نور کی تجلی ڈالتے ہیں، ان استقر مکانہ سوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنے مقام پہ ٹکا رہا تو آپ بھی ہمیں دیکھنے کی تاب رکھیں گے، ورنہ نہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ نور کی تجلی ڈالی تو پہاڑ کی چٹانیں بھی ریزہ ریزہ ہو گئیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ علیہ السلام کا فرمانا یہ تھا کہ وہ بے ہوشی آخرت والی جو تھی اللہ کے جلال کی وجہ سے وہ دنیا میں موسیٰ بھگت چکے ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے جی؟ تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے۔ آگے چل کر آخری جملہ اس حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی میرے نبی افضل ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام جو سارے نبیوں کے بابا ہیں ان پر بھی میرے نبی کیسے؟ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے محمد کا معنی بیان کیا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی میں پیارے نبی کے اس پیارے نام میں انشاءاللہ ڈوب کر اس پہ کبھی بات کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک نام کا مقام کیا ہے؟ لفظ محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام راغب رحمہ اللہ نے اور تاج العروس وغیرہ میں معنی لکھا ہوا ہے محمد کا، توجہ ہے، معنی لکھا، فرمایا محمد الذی
اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. محمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے کمالات جمع کر کے جس ہستی میں رکھ دیے جائیں اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی میں کوئی نہ کوئی جزوی کمال ہوگا، مگر میرے نبی میں کلی کمالات ہیں. کتنے؟ کلی. وہ کمالات سارے نبیوں کے کمالات میرے نبی میں جمع ہو کر آ گئے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک براق پہ سوار ہو کر فضاؤں میں نہیں اڑے، 7 آسمانوں سے اوپر چلے گئے. کہاں؟ 7 آسمانوں سے اوپر چلے گئے. کیا ہو گیا؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ زمین میں گڑے مردوں پہ چلتا ہے، کیا ہو گیا اگر زمین سے مٹی اٹھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مجسمے بنا کر ان میں پھونک مارتے ہیں تو اڑنے لگ جاتے ہیں، لیکن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے. کیا ہو گیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اثر صرف زمین کی چیزوں پہ نہیں چلا، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں آسمانوں کا چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند جمعے ہم نے معجزات انبیاء پر پڑھے تھے، یاد ہے؟ ہاں جی، معجزات انبیاء علیہ السلام کے، اور ان میں خاص طور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا ہیں. علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا فرمائے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 3000 کے قریب معجزات ملے. ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے نا کہ جی وہ انگلیوں سے پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا اور کڑوا کنواں بھی میٹھا ہوا، چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا، کنکریوں نے کلمہ بھی پڑھا. ہمیں تو یہ چند یاد ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا وہ کمال دیکھیں نا، ہزاروں انبیاء کو کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3. اب موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ڈنڈا سانپ بنتا ہے اور دوسرا ہاتھ جب وہ گریبان میں ڈالتے ہیں تو چمکتا ہوا نکلتا ہے. 2 معجزے ملے میرے پیارے نبی کو. بتائیں موسیٰ علیہ السلام افضل، میرے نبی افضل؟ اس طرف سے دیکھیں ذرا. تو فرمایا رفع بعضهم درجات، بعض ایسے ہیں جن کے ہم نے درجے بلند فرما دیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ علیہ السلام جو مریم بی بی کے بیٹے ہیں، فرمایا ان کو ہم نے واضح نشانیاں معجزات عطا فرمائے تھے. معجزات کے ساتھ ساتھ ایدناہ بروح القدس، ہم نے ان کی مدد فرمائی تھی جبریل امین کے ذریعے. کیا مطلب ہے؟ یہودیوں نے، بلکہ بچپن سے ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی ماں کے پیٹ بھی نہیں پڑے، ہم نے جبریل بھیج دیے. سورہ مریم میں تذکرے موجود ہیں. جبریل آئے، اماں جی غسل کرنے کے لیے، حضرت بی بی مریم غسل کرنے کے لیے کمرے میں اکیلی ہیں، پردے گرا دیے، غسل کی تیاری. ایک دم ایک نوجوان حسین و جمیل سامنے نمودار ہو جاتے ہیں کمرے میں. حضرت بی بی مریم تو وہاں پہ بوکھلا گئیں، اللہ یہ کون آ گیا یہاں پر؟ عزت دار خاتون پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تیرا کوئی غلط ارادہ ہے، امام بخاری فرماتے ہیں تقیہ، اگر تیرا کوئی غلط ارادہ ہے تو میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. ان کنت تقیہ، متقی، اگر تیرے دل میں اللہ کا کچھ بھی خوف ہے چلا جا، میں ایسی ویسی خاتون نہیں، میں عزت دار خاتون، چلی جا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بی بی ڈرو نہیں، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم انسانی شکل دھار کے، ہم جبریل ہیں. میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تاکہ اللہ کے حکم سے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنا دوں. بیٹے کی خوشخبری؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، ہاں جی، اب اور میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا کہ بیٹا ہوگا. فرمایا قال کذالک، ہاں ہاں تیرے رب نے فرمایا اسی طرح تو مزہ آئے گا. ہاں، ورنہ ضابطے تو ساری دنیا میں چلتے ہیں، ساری اولادیں ضابطوں کے مطابق ہوتی ہیں. اگر آج ضابطے توڑ کر تمہیں بیٹا عطا کریں تو تبھی تو مزہ آئے گا، تاکہ دنیا کے سامنے اللہ کی قدرت بھی آشکارا ہو جائے. یہ تو قانون ہے جوڑوں جوڑوں کا. فرمایا بغیر جوڑوں کے اولاد ملے، یہ اللہ کی قدرت، اور یہ آپ کے بیٹے کا معجزہ بنے. حضرت بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اسی وقت امید سے ہو گئیں، اور 9 مہینے کا انتظار کوئی نہیں، اسی دم بچے کی ولادت کے درد بھی شروع ہو گئے. اسی دم باہر نکلی اور گھر سے چل کے چلی گئیں مشرقی جانب. گھر سے وہاں گئیں تو ایک ایسے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، کھجور کا تنا تھا مگر بالکل بے جان، سڑا ہوا، اس میں کوئی جان نہیں. ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں.
کہ جبریل امین پھر نیچے نشیبی جگہ میں آئے اور پھر تسلی چاہیے تھی، کوئی دایا نہیں ہے، کوئی ساتھ معاون خاتون نہیں ہے، کوئی بڑی عورت مشورہ دینے والی نہیں ہے، اب یہ بیٹھی ہیں کیا ہوگا، پریشان حال ہیں، ایک تو شادی نہیں ہوئی، اولاد ہو جائے گی، پھر گھر جا کے میں کیا منہ دکھاؤں گی، پھر معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گی، ہوگا کیا؟ اس لیے کہ گھرانہ جو بڑا پاکیزہ تھا، یہ فکر کیوں تھی کہ گھرانہ بڑا پاکیزہ تھا، میلے کچالے انسان کو کیا فکر ہوتی۔ جبریل امین نے آواز لگائی، حزی الیک بجذع النخلہ، بیوی یہ جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہو ذرا حرکت دیجیے نا اس کو پکڑ کے، حزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور کے تنے کو ہلائیے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، ایک دم ہلایا تو دو قسم کی کھجوریں گریں، مکمل پکی ہوئیں اور آدھ پکی ہوئیں، کھجوریں اوپر گرنا شروع ہوئیں۔ حیران ہو کے دیکھا نیچے سے تنا سڑا جلا ہے، ختم ہے، بے جان ہے، مگر اوپر سے اس کے کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ نہ ہونے میں سے ہونا یوں ہی کیا کرتے ہیں، یوں ہی کرتے۔ کھجوریں کھاؤ اور نیچے دیکھو، یہ آپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، کلی وشربی، کھجوریں کھاؤ پانی پیو، کھجوریں کھائیں پانی پیا، اللہ نے چاند سے حسین بیٹا عطا فرما دیا۔ فرمایا وقری عینا، اب بیٹے کو دیکھ دے کے آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اللہ اکبر۔ وہاں بھی جبریل امین ساتھ ساتھ ہیں اور وہاں سے لے کے چلیے تو جبریل نے پھر کیا کہا، جب گھر والوں کے قریب جاؤ نا اور وہ پوچھیں کہ یہ کہاں سے لائی ہو، بات کوئی نہیں کرنا، اس بچے کی جانب اشارہ کرنا، اسی سے پوچھو۔ کیا؟ جب وہاں پہنچی، جب گھر والے کہیں تم کیوں نہیں بولتی، تو کہنا کہ میرا روزہ ہے، میرا۔ عجیب باتیں ہیں، ابھی بچہ جنا اور ادھر روزہ ہے۔ ہاں بھائی، ادھر ولادت ادھر روزہ ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ روزہ آج کی طرح نہیں تھا صرف کھانے پینے سے، بنی اسرائیل میں روزے میں بولنے پر بھی پابندی تھی۔ اگر آج یہ پابندی ہوتی، ہاں بھائی مرد گزارا کر لیتے، لیکن ہاں بس سمجھ آ گئی ہے۔ بہرحال آپ بھی مشکل ہی کرتے گزارا، اور خاص کر دور ہو موبائل فون کا، کیوں بھائی؟ اور پھر چپ رہ جائیں، بڑا مشکل۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا اس نے کریمی فرمائی ہے اس امت پر، کتنی کریمی فرمائی اس امت پر۔ نرمیاں ہی نرمیاں، نرمیاں ہی نرمیاں، بولنا نہیں ہے۔ جب قوم کے سامنے پہنچی، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ بڑا ظلم کر کے آئی ہے تم، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرے ابا کے یہ کام تھے، نہ تیری اماں اس کردار کی تھی، تو کس پہ چلی گئی؟ خاندان کے لوگ کہنے لگے، فاشارت الی، بچے کی جانب اشارہ کیا، جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھو، میرا روزہ ہے، اسی سے۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ عجب ظلم ہے بھائی، ادھر بچہ لے آئی اور پھر ہمیں کہتی ہیں کہ اس دودھ پیتے شیرخوار بچے سے سوال کرو، ہم بھلا کیسے اس بچے سے پوچھے اور یہ ہمیں کیسے جواب دے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ کی قدرت سے میری ماں کی عزت پہ بات آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو خطاب کیا وہ آج بھی قرآن کی آیات بن کے چمک رہا ہے۔ خطاب عیسیٰ آج بھی قرآن کی آیتیں بن کے چمک رہا ہے۔ کہنے لگے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا ہوں؟ آتانی الکتاب، مجھے کتاب ملنے والی ہے، وجعلنی نبیا، میرا اللہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں پیر رکھوں گا وہیں اللہ کی برکتیں آئیں گی، وجعلنی مبارکا اینما، جہاں جاؤں گا اللہ کی برکت۔ آگے تفصیلی تقریر ہے ان کی، اشارہ کر دیا اللہ مجھے نبی بنائیں گے، اور اس میں ساری بات کا جواب آ گیا۔ ارے جس کو نبوت ملنے والی ہو اس کے کردار میں شک ہو سکتا؟ ہاں، اس کے نسب میں شک ہو سکتا؟ اس کے ماں اور باپ میں کوئی اس طرح کا جرم پایا جاتا نہیں ہے۔ نبیوں کی اوپر کی نسلیں پاکیزہ ہوتی ہیں، کردار کے اعتبار سے پاکیزہ۔ نبیوں کی نسلوں میں کافر تو پیدا ہو سکتے ہیں لیکن بدکار پیدا نہیں ہو سکتے۔ عظیم مقام ہے، عظیم مقام۔ تو چنانچہ
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدھر جاتے ہیں جبریل امین پہرے دار بن کر ساتھ جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہودیوں نے آخری دن شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو حضرت جبریل امین نے اپنے پروں پہ بٹھا کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ پہنچا دیا, آسمانوں پہ پہنچا دیا. یوں ساتھ ساتھ فرمایا ایدناہ بروح القدس. امان اللہ بھائی جاگ رہے ہیں جی. ایدناہ بروح القدس, ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے. اچھا اب آ گیا جواب, یا اللہ سارے نبی اعلیٰ, سارے نبی عرفا, سارے نبی پاکیزہ, اور یہ ان کی امتوں کے یہ کافر کہاں سے نکل آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی دین اسلام کے دشمن, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی دین اسلام کے دشمن, یہ کہاں سے نکل آئے؟ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر اللہ چاہتا تو یہ توحید کی کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد, پیغمبروں کے چلے جانے کے بعد یہ قومیں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ کرتے, یعنی حق میں اختلاف نہ کرتے. اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے چاہا کہ تم کفر کرو؟ بولو بھائی, سمجھیے گا. یہاں پر اشارہ ہے کہ جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا, جبرن ڈنڈے کے زور پر کسی کو مسلمان. کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے کیا ہے جناب, ڈنڈا لے لیا ہاتھ میں, تلوار لے لی, پڑھو کلمہ نہیں تو ہم تمہیں اڑا دیں گے. ہاں جی, پڑھو کلمہ ورنہ ہم تمہیں بندر خنزیر بنا دیں گے. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ دل کا سودا ہے. اللہ نے ہدایت کو اضطراری نہیں اختیاری بنایا. جبری ہدایت نہیں ہے, جبری ہدایت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دلائل بیان کر دیے آسمانی کتابوں میں, خوبصورت واقعات بیان کر دیے, خوبصورت مثالیں بیان کر دیں. فرمایا نبتلیہ, اب ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں, اما شاکرن و اما کفورا. میرے بندے یہ راستہ ہے جنت کا, شکر گزاری والا, یہ راستہ ہے کفر کا, جہنم تک لے جائے گا. اب تیری مرضی, ان دلائل کے بعد تو جنت کے راستے کو اختیار کر, تو جہنم کے راستے کو اختیار کر, ہم تیرا کھانا پانی بند نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ کسی کافر پہ کبھی بھی کوئی ہوا ہے ایسا کہ اس نے چونکہ بتوں کو سجدہ کیا, اس نے مردوں کو سجدہ کیا, اس نے غیر اللہ کی پکار کی, لہذا آج شام کا کھانا بند ہے؟ ہوا ہے کبھی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنوں کو کم دیتے ہیں, دشمن کو زیادہ دیتے ہیں. کیا کہ دشمن کل دن قیامت کے یہ نہ کہے یا اللہ دنیا میں بھی بھوکا مار دیا تھا, آج بھی بھوکا مارنے لگا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تاکہ دنیا میں خوب کھلاؤ. یہ دنیا کافر کی جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا ہے بھائی؟ جی, یہاں مومن کو آزادی نہیں ہے. کافر مادر پدر آزاد ہے, جو جی چاہے کرے, لیکن مومن یہاں قید ہے. کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد. یہ دو بریکٹوں میں بند ہے, نہ ادھر نکل سکتا ہے مرضی سے نہ ادھر. عقیدہ اور ایمان اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا, بلکہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. عمل بدعات والا اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا. محمد الرسول اللہ جو کرے گا میرے نبی کے طریقے پر کرے گا. پابند ہے نہیں ہے؟ جی پابند ہے. اور جو مان کے زندگی گزارے گا پھر اس کے لیے اللہ نے عنایات بڑی رکھی. آگے چلیے جی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی گزر گئے, بعد میں قوموں نے اختلاف کیا حق مسئلے کے اندر. یا اللہ جہالت کی وجہ سے کیا؟ فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات, توحید کے کھلے دلائل آ چکے تھے, لیکن توحید کے کھلے دلائل ان ظالموں نے جھٹلا دیے. فرمایا جب کھلے دلائل ہم دے چکے, انہوں نے جھٹلا دیا. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا, انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, ان میں سے کچھ تو تھے خوش نصیب جو ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, کچھ تھے جو کافر ہی رہ گئے. کافر ہو گئے نہیں, کافر رہ گئے. جیسے کافر تھے ویسے ہی وہ کافر رہ گئے. آگے فرمایا یا اللہ جب یہ کافر تھے تو پھر ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ان کو جبری ڈنڈے کے زور پہ مسلمان نہیں کیا, تو پھر مجاہدین کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ پھر جبری
ان کا راستہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ جیسے وہاں آپ نے ان کو مرضی پہ چھوڑ دیا، یہاں بھی مرضی پہ چھوڑ دیں، جیسے زندگی گزارو۔ فرمائے ایسی بات نہیں ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتے تو یہ باہمی جنگ و جدال نہ کرتے، یہ لڑائی نہ کرتے، لیکن لَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو ارادہ رکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جہاد کا حکم اس لیے تمہیں دے دیا مسلمانوں تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے اور ظالموں کی روک تھام ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ظالموں کی روک تھام ہو جائے۔ قتال فی سبیل اللہ کا حکم ایمان والوں کی بولو آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ فرمایا اللہ چاہتے، ویسے فرمایا میرا قانون ہے، جو ارادہ کرتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ میرا ارادہ ہوتا کسی بھی میں کافر کا راستہ روک دیتا، کسی بھی کافر کو زبردستی میں باؤنڈ کر دیتا ہے کہیں پر، خبردار تم نے مسلمانوں کی جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ فرمایا نہیں، ان کو چھوڑ دیا آزاد، مسلمانوں کو لگا دیا چوکیداری پر۔ کیا لگا دیا؟ چوکیداری پر، تاکہ مسلمان آزمائشوں سے گزریں، امتحانات سے گزریں، اور پھر میں اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ایک تو کفار کا بھی قلع قمع ہو جائے گا اور مسلمان امتحانات سے کامیاب ہو کر اعلیٰ مقام پا لیں گے۔ تو یہاں پر میرے بھائیوں اشارہ فرما دیا، اللہ کا دین بہت قیمتی ہے، ہاں جی، توحید کا مسئلہ بھی قیمتی ہے، اور میرے نبی کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت کا مسئلہ بھی قیمتی ہے، لہٰذا کبھی بھی اسلام پر آنچ نہیں آنے دینا۔ قتال فی سبیل اللہ کا حکم یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کا سچا پہرے دار بنا دے۔ محبت سے آمین کہیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو دین اسلام کا پہرے دار بنائے رکھے۔ اللہ